خوش آمدید. اور اب میں الٹرا 5 اسٹار پرابلم پر مزید کام کروں گا. اور ابھی تک ہم جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ کہ یہ ہم پلی میں ٹینشن کی بات ہم نے کی تھی جو کہ ڈبل ہوگا اس وائر میں. اور پھر یہ ہم نے اس روپ کی بات کی تھی جو کہ بندھی ہوئی ہے, دیوار سے بھی بندھی ہوئی ہے اور اس بلاک سے بھی بندھی ہوئی ہے. اور ہم نے فورس آف فرکشن معلوم کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بلاک کا ایکسلریشن ہے وہ آدھا ہے پلی کے ایکسلریشن کے. تو اس کی بنیاد پر یہ جو ٹی مائنس 39.2 اس کو میں تھوڑا سا چینج کروں گا تو ٹی میرے پاس ہو جائے گا 10 اے سب بی پلس 39.2. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ایکسپریشن تھا جس کو کہ مجھے بلاک میں رکھنا چاہیے تھا. بہرحال غلطی ہو گئی, معافی چاہوں گا. تو اب یہ جو روپ ہے اس روپ پر ٹینشن ہم نے معلوم کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ نیٹ فورسز اس پر جو ایکٹ کر رہے ہوں گے اس کے لیے ہم نے پورا پچھلی ویڈیو میں سالو کیا تھا. اور اس پر ٹینشن جو ہے دو طرف سے بیکورڈ ڈائریکشن میں موو اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے یا روکنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ٹینشن کو ہم نے 2T کیا تھا کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے یہ ڈبل ہے اور پوری پلی جو ہے اس میں ٹینشن جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اگر یہاں پر ٹی ہے تو یہاں پر بھی ٹی ہے اور یہ جو دیوار جو ہے یہ اس کو اس فورس سے کھینچ رہی ہے جس کی وجہ سے ٹینشن کریٹ ہو رہا ہے. بہرحال تو اب یہاں پر میں جو ہے اس کو یہ 150 مائنس 2T یہ سب کا سب کلو گرام میں ہے اس کا ماس. یہ اے پی میں اس کو کر دیتا ہوں. تو اس پرابلم کے بالکل شروع میں نے یہ کہا تھا کہ ایکسلریشن جو پلی کا ہے وہ آدھا ہوگا بلاک کے ایکسلریشن کے, یعنی کیونکہ پلی کے مقابلے میں بلاک جو ہے وہ زیادہ تیزی سے دگنی تیزی کے ساتھ رائٹ ورڈ موو کرے گا. اور یہ جب یہ سٹرنگ 1 انچ لمبا ہوگا تو یہ نیچے والا حصہ اس کا 1 انچ چھوٹا ہو جائے گا تو بلاک 1 انچ قریب آ جائے گا پلی کے. نتیجتاً میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے اس کا ایکسلریشن یا اس کی ویلوسٹی جو ہے وہ ڈبل ہے. تو یہ لاجک ہم نے پچھلی ویڈیو میں استعمال کی تھی, پچھلے پریزنٹیشن میں استعمال کی تھی. اور یہ ہم نے پلی کے ایکسلریشن کے بارے میں بھی ہم نے یہی بات کہی تھی. اور یہ چیز ہم نے یہ اے پی از اکول ٹو ہاف اے بی یا اے بی از اکول ٹو ٹوائس آف اے پی ہم نے یہ سب چیز ڈرائیو کی تھی. یہ سارا انٹیوشن یا لاجک کی بیس پر ہم نے اخذ کیا تھا. اب میں اس ویلیو کو سبسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں یہاں پر دوسری ایکویشن میں تاکہ میں بلاک کا ایکسلریشن معلوم کر سکوں. تو اب میں اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں ٹینشن کی ویلیو کو ان ٹرمز آف ایکسلریشن ان بلاک. تو 150 مائنس 2T کو اب میں جب اگلے سٹیپ میں اس ایکویشن کو لکھوں گا تو یہ کچھ یوں ہوگی. میرے خیال میں کلر کو تھوڑا بہتر کر لوں تو یہ ہو جائے گا 150 مائنس 2 ٹائمز یہاں پر یہ 10 اے سب بی پلس 39.2 10 اے سب بی, یہ اے بی نہیں ہے اے سب بی ہے, پلس 39.2 از اکول ٹو 5/2 کا مطلب ہوگا 2 یعنی 2.5 اے بی. تو 150 مائنس 20 اے سب بی ہے, یاد رکھیے گا یہ اے بی نہیں ہے, مائنس 39.2 کا ڈبل ہو جائے گا میرے پاس 78.4 is equal to 2.5 اے بی ایکسلریشن ان دا بلاک. اب میں اس کو ری ارینج کروں گا 150 میں سے 78.4 جب میں مائنس کروں گا تو یہ بچے گا میرے پاس 71.6. یہ میں نے آف اسکرین کیلکولیٹر کی مدد سے معلوم کیا ہے. تو یہ جناب میرے پاس 150 مائنس 78.6 کے نتیجے میں کیا ہے 71.6 150 میں سے 78.4 نکالنے کے بعد. اور 20 اے بی, یہ 20 اے بی جو ہے اس کو میں کچھ سٹیپس چھوڑ رہا ہوں, میں اس کو ڈائریکٹ اٹھا کے دوسری طرف لے گیا تو یہ وہاں جا کر جو ہے یہ ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 22.5 ٹائمز اے سب بی. تو یہ ہو جائے گا, اس کو اگر میں دونوں سائڈز کو, یہ 6 ہے یہ بی نہیں ہے, دونوں سائڈز کو اگر میں 22.5 سے ڈیوائڈ کر دوں تو ہم کو رزلٹ مل جائے گا. تو 71.6 ڈیوائڈڈ بائی 22.5 یہ میں آف اسکرین کیلکولیٹر کی مدد سے میں نے معلوم کیا ہے. تو یہ میرے پاس آ گیا 3.18
0.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, यानी कि ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है जिससे कि ये ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इसके मुकाबले में पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो आधा होगा, जो हमने बिल्कुल शुरू में मालूम किया था। तो पुली का जो एक्सेलरेशन है 3.18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1.59 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और दोनों के दोनों राइटवर्ड होंगे। और आपने देखा कि ये जो प्रॉब्लम था ये बज़ाहिर बहुत मुश्किल था, लेकिन इसमें आपको लॉजिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती चीज़ों को। अगर आप सही लॉजिक के साथ जज करेंगे तो आप ब्लॉक का एक्सेलरेशन बिल्कुल सही मालूम कर सकते हैं, और दूसरे जो फैक्टर्स हैं जो इस पर असरअंदाज हो रहे हैं उन्हें भी आप बिल्कुल दुरुस्त तौर पर मालूम कर सकते हैं। और फ्रिक्शन वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं वो भी आपको सही इसमें एक आइडिया दे सकती हैं, क्योंकि जो अगर ये पुली से बनी हुई है तो जो भी टेंशन है वो सारा का सारा रोप में दोनों तरफ कांस्टेंट है, और ये आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो पुली के गिर्द जो रस्सी है ये दूसरी तरफ से घूमती हुई जा रही है, और इसमें टेंशन दोनों तरफ जो है सेम है। अगर एक तरफ टी है तो दूसरी तरफ भी टी है, और फिर थोड़ा सा अलजबरा आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इन सब चीज़ों को मालूम करेंगे। तो ये था हमारा 5 स्टार प्रॉब्लम, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आइंदा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे बआसानी हल करने के काबिल भी होंगे, या कम से कम उसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। शुक्रिया।